مرحبا صاحب، یہ جو نون لیگ مذاکرات نہیں چاہتی ہے، ایک جماعت جو کہ سب سے بڑی جماعت اس وقت جو ہے آپ کے بعد وہی ہے، اور وہ مذاکرات نہیں چاہتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہ بیل مونڈھے چڑھے گی، ان مذاکرات کا کوئی فائدہ ہے، یا پھر یہ مذاکرات کسی دباؤ کے نتیجے میں ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ ہم نے ماضی میں کیا کیا یا ہمارے ساتھ ماضی میں کیا ہوا آج تک جو ہو رہا ہے، جی، یہ بات معافی تلافیوں پہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے خلاف تو جرائم ہوئے ہیں، ہمیں تو مارا گیا ہے، مرڈر کیا گیا ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور اگر بات معافی پہ ہے ہم مٹ تو سکتے ہیں، قطعاً معافی نہیں مانگ سکتے ہیں، چاہے ہم رہا ہو یا نہ ہو۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ حالات اس نہج پہ واپس جائیں، ایک رواداری ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر نون لیگ یا کوئی بھی سیاسی قوت یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا ہماری کمزوری ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تمام سیاسی قوتیں جو آج اقتدار میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سمیت، یہ بات اچھی طرح جو ہے ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ نہ کہ صرف جرائم ہے بلکہ یہ ناقابل معافی جرائم ہے۔ اگر ہم مصلحت کی طرف بڑھ رہے ہیں، صلح کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ایسی بات کریں کہ جی معافی کس چیز کی ہم معافی مانگے یہ 2 سال سے جو بربریت اور سفاکیت ہمارے ساتھ روا رکھی گئی ہے، جو ہمیں ڈی چوک پہ نہتے لوگوں کو جو ہیں موت کے گھاٹ اتارا، جو 8-9 فروری کا الیکشن انہوں نے چوری کیا، 20-25 ممبران کے بلبوتے پہ انہوں نے حکومت بنائی، ہماری ریزرو سیٹیں آج بھی فل نہیں ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن کو انہوں نے اپنا ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا، ہمیں گھروں میں گھس کے کینچا مارا، ہمارے گھروں کو گرایا، ہمارے بچوں کو اغوا کیا، اور ہم معافی مانگے۔ اگر معافی پہ بات آتی ہے، خدا کی قسم ہم مر تو سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن معافی نہیں مانگ سکتے۔ مروہ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت جتنا اگریسو موڈ میں اس وقت ہے، ایسے تو مذاکرات نہیں ہوں گے سر، کسی سے بھی نہیں ہو پائیں گے؟ ہم نے تو اپنے تئیں کوشش کر لی ہے، مذاکرات پہ ٹیبل پہ بھی بیٹھ گئے، ہمارے خلاف ٹریبیونل سے فیصلے بھی ہوئے، ہمارے ورکرز، ہمارے لوگوں کو جو ہیں 10-10 سال کی ناجائز قید و بند کی سزائیں دی گئی ہیں، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ صلح صفائی کی طرف جائیں۔ لیکن اگر کوئی اس کو ہماری کمزوری سے تعبیر کر رہے ہیں، اور جس انداز میں اب بھی 1 روز سے بیانات شروع ہوئے ہیں، میرا خیال نہیں لگتا ہے کہ 2 تاریخ کو جب مذاکراتی ٹیم بیٹھیں گی تو حالات ہیلدی ہوں گے۔ یہ ہم سے اگر دوبارہ معافی کا مطالبہ کریں گے، یہ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ کس چیز کی معافی ہم مانگے؟ ہمارا لیڈر جو ہے ابھی تک پابند سلاسل ہے، ہماری ورکر جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں پابند سلاسل ہیں اور بے گناہ، اور پھر آپ نے آئین کا بیڑا غرق کیا، 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارے ایم این ایز کو آپ نے اغوا کر کے اور پھر ان کو اربوں روپے دے کے آپ نے ترمیم کی، اور آپ نے سپریم کورٹ کا جو حشر کیا۔ یعنی معافی بھی ہم مانگے، ظلم اور جبر جو ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم پاکستان کی غیر یقینی صورتحال، جو گرتی ہوئی معیشت ہے، جو پاکستان میں غیر یقینی صورتحال ہے، بدامنی ہے، اس کا ادراک کرتے ہوئے ہم پاکستانیوں کی ضرورت سمجھ رہے ہیں کہ سیاسی قوتیں جو ہیں ووٹ کے ناخن لیں۔ اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی ترقی سے جو ہیں دشمن بڑے جیلس ہیں۔ اب وہ ترقی کون سی ہیں جو ان کو نظر آ رہی ہے اور پورے قوم کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ تو سر یہ بتائیں پھر آپ مذاکرات کرنا کیوں چاہتے ہیں، اور سلو سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کس طرح کی سلو آپ چاہتے ہیں کہ ہو، کن ٹرمز پر ہو، ہوگا کیا اس ماحول میں؟ آپ کے مطالبات جو ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے رویے سے پورے ہو پائیں گے؟ ایک دوسرا یہ، اگر آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس I'm sure آپ نے سنی ہے، اس میں آپ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو تاثر ملتا ہے کہ آپ ہی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ ہے انتشاری ٹولے کا۔ دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ بار بار جو ہیں اپنے عہدے کے برخلاف ایسے بیانات دے رہے ہیں جو پیورلی سیاسی ہے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ہم بار بار ان کو گزارش کر چکے ہیں، ان کے ادارے کو گزارش کر چکے ہیں، آپ ہم پہ الزام تراشی سے باز آ جائیں۔ ہم بہت ہی قدر کی نگاہ سے اپنے فوج کے ادارے کو دیکھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں، بے شک آپ پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک خول پڑا ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کو تو ہم بھگت رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ اگر اس طرح
آپ DGISPR ہمارے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ پچ کرے گا تو لازماً جو ہے اس کا رد عمل آئے گا، اور رد عمل جو ہے وہ ان کی طرف ہوگا، کیوں اپنے ادارے کو جو ہے ایک لاحاصل باس میں جو ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں، ہم درست ہیں یا یہ درست ہیں، نون ہے نا، عطا تارڑ صاحب ہے نا، وہ وہی زبان جو ہے اب اگر ہمیں اس ادارے کے سربراہ کی طرف سے یا DGISPR کی طرف سے آ رہی ہے تو ہم اس پہ افسوس کا اظہار کر سکتے، ہم نہ انتشاری ہیں، ہم پاکستان کے سب سے بڑھ کے محب وطن لوگ ہیں، ہم پاکستان کے سب سے بڑھ کے حقدار لوگ ہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، یہ حکومت ہماری ہونی چاہیے تھی، یہ ریاست کی باگڈور ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے تھی، جو ایک قبضہ مافیا کی شکل میں انہوں نے ہم سے چھینی ہوئی ہے۔ اب یہ کچھ بھی ہمیں کہیں، قوم کو بھی ادراک ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا نظام چل رہا ہے اور کون لوگ قابض ہوئے ہیں۔ اچھا مروا صاحب دیکھیں، بانی PTI کو بنی گالہ منتقل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک لچک ہے جو حکومت نے دکھائی ہے، اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کم از کم کیا کیا جائے آپ کے لیے کہ مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنے؟ مذاکرات کا ماحول پیدا ہوا ہے، اگر اس کو خراب کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ منقطع نہیں کر دی جاتی ہے، اچھا، اور یہ بار بار جو ہیں نون کے اکابرین کی طرف سے یہ معافی کی باتیں کر کر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر ان حضرات کے بیانات جو ہیں آنے چاہیے مذاکرات کی ایشو پہ، جو نون کے، پیپل پارٹی کے اور دیگر پارٹیوں کی قیادت نے مذاکراتی ٹیم میں نامینیٹ کیے ہیں، ان لوگوں کے بیانات کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور نہ ان کا کام ہونا چاہیے، جو پارٹی میں تو ہیں لیکن صرف مذاکرات کے حوالے سے غیر ضروری بیانات دے کے وہ منہ کا ذائقہ خراب کر رہے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں، پہلے مرحلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے، سیاسی قیدیوں کی رہائی، اگر ہمیں ریلیف ہے تو بدلے میں ان کو بھی ریلیف مل رہا ہے، غیر یقینی صورتحال ختم ہونے کو آ جائے گی، رواداری پیدا ہو جائے گی، سوشل میڈیا جو جس پہ بہت زیادہ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اس کا جو ہے کعبہ درست ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے عوام جو ہیں ایک تیزی سے ایک نفرت کی طرف جو گامزن ہیں، اور یہ نفرت صرف افراد اور پارٹیوں سے نہیں ہے، اب اداروں کی طرف ہے، اس کو روکنا ہے، اور اگر اس کو روکا نہیں گیا تو اس سے بڑا نقصان ریاست کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ چیزیں تبھی تم سکتی ہیں جب خان، سیاسی قوتیں، اسٹیبلشمنٹ قوم کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے کہ پاکستان کم فاسٹ۔ جب تک یہ ممکن نہیں کیا جائے گا، زوال جو ہے وہ تیزی سے آتا جائے گا۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 9 مئی کو لے کر کے جو چاہتی ہے، اس میں کم از کم بانی PTI سمیت جو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس میں امپلیکیٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم 9 مئی کے منصوبہ سازوں تک پہنچیں گے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کی بڑی لیڈرشپ بشمول عمران خان وہ شامل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ مذاکرات میں بھی انگیج رہی ہیں، دنیا کے سامنے ان کا ایک نیریٹو آتا ہے، مسلسل یہی ہمارے درجات بلند کرنے کے بیانات آتے ہیں DGISPR صاحب کی طرف سے، لیکن حقیقت میں 9 مئی، 26 نومبر، 8 فروری اور یہ جو بنیادی حقوق پامال ہوئے ہیں، جس انداز میں عدلیہ پہ جو ہیں جس طریقے سے اٹیکس ہوئے ہیں، یہ سارے جرائم ہیں، اور ان جرائم کے عوض اگر ہم ان کو یا جرائم کرنے والے کو معاف کرتے ہیں تو یہ کافی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ اپنی پناہ اس میں ڈھونڈے کہ ہم ایک جوابی اٹیک یا ایک ایگریسو بیانیے کے ساتھ ہمیں آپ جو ہیں رگڑا دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنتی ہے تو جوڈیشل کمیشن میں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نے ایک جرم کیا ہوا ہوگا اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ہانریبل جج صاحبان جو ہیں ہمارے جرم پہ پردہ پوشی کریں گے؟ تو لہٰذا، اور یہ کیا کہتے ہیں جی ہم نے جو فوجی یا پولیس نے جو تفتیش کی ہیں بس اسی میں ہم نے آپ کو ملزم گردانا ہے، تو لہٰذا آپ مان لیں۔ ابھی یہ جو 9 مئی کے ٹریبیونل کے فیصلے آئے ہیں کس بنیاد پہ شہادت ہے؟ جی داؤد خان آیا اور اس نے کہا جی میں جرم قبول کرتا ہوں، سالار خان آیا اس نے کہا جی میں جرم قبول کرتا ہوں، یہ کوئی شہادت ہے؟ قانون شہادت آرڈر پاکستان کا جو کرمنل ٹرائل میں اپلیکیبل ہیں اور
آرمی ایکٹ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے تحت تو ایسی شہادت سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے، تو لہذا نہ کوئی شہادت ہے۔ اور خان کے خلاف کتنے کیسز بنائے، عدت کا بنایا، سائفر کا بنایا، توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، پھر یعنی ان کیسز کا کیا اثر ہوا، عدالت نے کیا قرار دیا؟ تو لہٰذا 2 سال سے خان غلط بے بنیاد لغو کیسوں میں جو ہیں پابند سلاسل ہیں، تقریباً 500 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ آئندہ اگر یہ اور بھی بناتے ہیں، اثر ان کا یہی ہوگا، سارے کیسز جو ہیں وہ لوتڑے ہی ثابت ہوں گے۔ اچھا مروہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی امید ہے کہ امریکہ کا پریشر جو ہے وہ کوئی کارگر ثابت ہوگا آپ کے لیے؟ اور اگر امریکہ پریشر دیتا ہے جیسے کہ امید کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تو کیا اس کو مداخلت نہیں کہا جائے گا؟ یہ وہی مداخلت ہے جس کے خلاف آپ نے علم بلند کیا تھا؟ ہم نے نہ امریکہ کے پریشر کی استدعا کی ہے، نہ کوئی ہم نے کال دی ہے، نہ کوئی ہمیں توقع ہے، نہ ہماری کوئی امید ہے امریکہ کے پریشروں سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد عوام پاکستان کی طرف خان صاحب دیکھ رہے ہیں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور صرف اتنا فرق ہم سمجھتے ہیں کہ پڑے گا کہ جو امریکہ بائیڈن انتظامیہ تھی، جن کے کلوژن کے ساتھ ہمارے خلاف ظلم و جبر اور سفاکیت کا تسلسل تھا، وہ رک جائے گا، اور یہ بھی ہمارے لیے بڑی ریلیف ہوگی، کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس غیر انسانی حقوق پر مبنی پالیسیوں کا تسلسل پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک میں نہیں دیکھے گا۔ اس دفعہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اپنا ماٹو بنا کے لائی ہیں کہ ہم نے دنیا میں انسانی حقوق جو ہیں ہر جگہ پہ اس کی پامالی کو روکنا ہے، اور ہمارے حقوق تو پامال ہی اس کے پیشروں کے بائیڈن کے تو فیل ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔